Assalamu alaikum. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get an update on the upcoming videos. ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا صدق الله العظيم معزز سامعین کرام عزیزان محترم، میں آج آپ کے سامنے بخاری شریف کی ایک روایت پیش کر رہا ہوں جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 بچے ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنے کم سنی کی عمر میں دودھ پینے کی حالت میں بات کی ہے۔ پہلے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زیادہ تفصیل بیان نہیں کی، اس لیے کہ قرآن کریم میں ان کا پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے سورہ مریم میں۔ دوسرے جریج نامی ایک شخص تھے، بڑے عبادت گزار، اور ان کا ایک عبادت کا مکان تھا۔ اس عبادت کے مکان میں نمازیں پڑھا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ان کی والدہ آئی، اسے دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن جریج نماز کی حالت میں تھے۔ انہوں نے دل میں سوچا کہ اے اللہ، میں میری ماں کو جواب دوں یا نماز میں مشغول رہوں؟ پھر وہ نماز میں مشغول رہے۔ ان کی ماں کافی وقت تک دروازہ کھٹکھٹاتی رہی، انتظار کرتی رہی، لیکن جریج نماز میں مشغول رہے۔ ان کی ماں نے غصے میں آ کے بد دعا دی کہ اللہ، اسے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ کسی فاجرہ، فاسقہ اور بدکار عورت کا یہ منہ نہ دیکھ لے۔ یہ بد دعا دے کے ماں چلی گئی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان کے عبادت خانے میں ایک عورت آئی اور اس نے اپنی خواہش پوری کرنے کی تمنا کی۔ جریج نے منع کیا۔ وہیں قریب میں ایک چرواہا تھا، وہ اس کے پاس گئی اور اس نے اپنی خواہش کو پوری کی۔ اس کے بعد اس سے ایک بچہ ہوا۔ قوم نے، لوگوں نے، علاقے والوں نے پوچھا کہ بچہ کس کا ہے؟ تو اس عورت نے چرواہے کو بچانے کے لیے کہا کہ یہ بچہ جریج کا ہے۔ لوگ جریج کے پاس آئے اور اسے آواز دی، وہ نماز میں مصروف تھا۔ انہوں نے اس کے عبادت خانے کو توڑ دیا اور اسے گھسیٹتے ہوئے باہر نکالا اور اسے گالیاں دینے لگے۔ جریج نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ لوگوں نے ماجرا بتایا۔ جریج نے وضو کی اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ کے سامنے دعا مانگی اور کہا کہ چلو مجھے بتاؤ کہ بچہ کہاں ہے۔ اس بچے کے پاس جریج گئے اور بچے کے پیٹ پہ انگلی رکھی اور کہا کہ بتا کہ تیرے باپ کا نام کیا ہے۔ وہ بچہ بولنے لگا اور اس نے کہا کہ میرا باپ وہ چرواہا ہے جو فلاں فلاں جنگل میں رہتا ہے اور اس کا نام یہ ہے۔ تو لوگوں نے اس سے معافی مانگی اور اس سے کہا کہ ہم تمہارے عبادت خانے کو سونے کا بنا دیتے ہیں۔ اس سے منع کیا اور کہا کہ مٹی ہی کا میرا عبادت خانہ بنا دو۔ اس واقعے میں ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو آدمی اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا کی مصیبتیں اور آخرت کی مصیبتیں اس سے دور کر دیتے ہیں، اور ایسی جگہ سے اللہ اس کی مدد فرماتے ہیں جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے نکالتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے اللہ روزی دیتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو اس واقعے سے جریج کی کرامت معلوم ہوتی ہے
دوسری بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہر مصیبت کے وقت انسان نماز کا اہتمام کرے. قرآن میں اللہ نے اسی کا حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو مدد حاصل کرو نماز صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے. مصیبت کے وقت میں صبر کرنا اور نماز پڑھنا یہ ذریعہ ہے مصیبت کو دور کرنے کا. تیسری بات، اس واقعے سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اولیاء اللہ کی کرامات حق ہیں. اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے. علامہ نصفی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے وَقَرَامَاتُ الْأَوْلِيَاءِ حَقٌّ، اولیاء کی کرامات حق ہوتی ہیں. یہ دو کا تذکرہ ہوا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تیسرا وہ بچہ جس نے گود میں بات کی وہ بنی اسرائیل کی ایک عورت کا ہے کہ اس کا بچہ اس کے گود میں دودھ پی رہا تھا. سامنے سے راستے سے ایک شخص سوار گزرا، بڑا شاندار ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، حشم و خدم کے ساتھ، نوکر اور چاکر کے ساتھ. جب اس کی ماں نے اسے دیکھا تو کہا کہ اے اللہ میرے اس بیٹے کو اس کے طرح بنا دینا. تو بچے نے دودھ چھوڑا اور کہا کہ اے اللہ مجھے اس کے طرح نہ بنا. پھر وہ بچہ دودھ پینے لگا. اچانک ایک باندی کا وہاں سے گزر ہوا. لوگ اسے گالیاں دے رہے تھے، برا بھلا کہہ رہے تھے، مار رہے تھے. اس کی ماں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ اے اللہ میرے بچے کو اس باندی کی طرح نہ بنانا. بچے نے دودھ چھوڑا اور کہا کہ اے اللہ مجھے اس باندی کی طرح بنا دینا. معلوم یہ ہوا کہ وہ جو شخص تھا وہ ظالم اور جابر تھا، ظلم کرنے والا تھا. ظلم کے ذریعے اس کے پاس دولت آئی تھی تو بچے کو اللہ نے قوت گویائی دی اور اس نے کہا کہ اللہ مجھے ایسے نہ بنانا. اور جو باندی کو لوگ مار رہے تھے اس پہ الزام لگا رہے تھے، وہ جھوٹا الزام لگا رہے تھے اور وہ باندی مجبور تھی، اگرچہ دنیا میں مصیبت میں تھی لیکن اس کے بعد آنے والے حالات میں نہایت اطمینان سے رہنے والی تھی اور آخرت میں اسے اطمینان نصیب ہونے والا تھا. اس لیے اس بچے نے اس وقت بات کی. یہ تین لوگ ہیں جن کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی روایت میں کی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.